2024 میں اینڈ ٹائمز کی کون کون سی نشانیاں ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں، اور 2025 میں کیا یہ اینڈ آف ٹائمز کے کون کون سے سائنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ جی بیٹا، اصل میں یہ جو سٹوریز چل رہی ہیں نا ہمارے ارد گرد، سٹوریز مطلب ان سینس کہ ہمارے ارد گرد جو ہیپننگس ہو رہی ہیں، اور اس کا آپ سمجھ لیں کہ جو میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اٹس اے اسٹارٹ آف اینڈ آف ٹائمز، اٹس اے بگننگ آف اینڈ آف ٹائم. بالکل کہا تھا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے بلڈ مون سے. میجر بائبل میں مکاشفہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور لوکا کی انجیل میں میرا خیال شاید پارٹ 21 ہے، جس میں جیزس کرائسٹ کا ایک واقعہ ہے جس کے اوپر وہ اپنے جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے جو فیلوز تھے ان کے ساتھ ایک جگہ پہ گئے، تو وہاں پہ ایک ٹیمپل تھا جو بہت خوبصورت تھا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو جیسس کرائسٹ نے ان کو کہا کہ ایک وقت آئے گا اس عمارت کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر باقی نہیں رہے گا، اور چاند سرخ ہو جائے گا. بلکہ اس کے جو لفظ ہیں وہ بنتے ہیں کہ میں اس کو مطلب ٹوٹل ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، اس کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کہ چاند بار بار سرخ ہوگا، اور اس کے بعد جنگیں جو ہیں وہ پھوٹ پڑیں گی. پھر اسی طرح اس کے آگے ایک اور پروفیسی ہے جو کہ مکاشفہ میں، بائبل میں مکاشفہ میں، کہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، یعنی اس میں ایک جو جملے آتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں کہ لوگ آئیں گے جو میرا نام لیں گے اور کلیم کریں گے کہ وہ میں ہوں، جبکہ وہ میں نہیں ہوں گا، وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے اور دھوکہ تمہیں گھیر لے گا. اس طرح یہ پورا ایک چیپٹر چلتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آگے جو ورسز جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ مجبور کرے گا تم میں سے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، کہ وہ اپنے ماتھے پہ یا اپنے دائیں ہاتھ پہ ایک نشان جو ہے وہ اس کو لگایا جائے، اور تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا جب تک اس کے ماتھے پہ یا اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر وہ نشان نہ ہو. اور وہ نشان یا اس کا نام ہوگا یا اس کا نمبر ہوگا. یہ بات تو دجال کے آنے کی ہو رہی ہے، لیکن یہ ماتھے پہ جو نشان ہے اور جو عام پہ آپ بات کریں نمبر کی، وہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری سگنیفیکینس ہے. ایک تو آپ نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں وہ سلائیڈ یا کچھ چپ لگانے کا ایک چانس تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک چپ لگا دی جائے کرونا کے بعد. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کی سرویلنس کی جا سکے، اس کو سنا جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے، اور پھر وہ اسی چپ کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کر سکے گا اور سارا کچھ کر سکے گا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ جیسے جو بارٹر ٹریڈ کو کرنسی نے ایکسچینج کیا، کرنسی کو اب کارڈ نے، پلاسٹک منی نے ایکسچینج کر لیا، پلاسٹک منی کی جگہ اب کرپٹوز آ رہی ہیں، اور ڈیجیٹل کرنسیز آ رہی ہیں، دنیا میں آ رہی ہیں. اور یہ ڈیجیٹل کرنسیز یعنی ہم اپنے جو ہے نا وہ موبائل سے ہی سارا کچھ پے کر رہے ہیں. دنیا میں یہ کام چل رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ریپلیس ہو جائیں گی. پھر انسان جو ہے وہ ہیومن چپس میں جو ہے وہ ٹرن ہو جائیں گے، یعنی پوری دنیا پہ ایک قسم کی غلامی ہو جائے گی. اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ اس کے سسٹم کیا ہے. پہلے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو چپ ہے اس کا مطلب کیا ہے. دو چیزیں بڑی اہم. ماتھے پہ نشان کا مطلب، ماتھا کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ کی عبادت سے، سجدے سے، ورشپنگ، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. تو سیٹن ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو دس. وہ آپ کو اس سجدے سے دور کرے گا، اس میں بھی اپنا امپیکٹ ڈالے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا، آپ کا دایاں ہاتھ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ آپ کے ورکس، ڈیڈز، آپ کی اکانومی، آپ کا ہاتھ کمانا، سب کچھ دایاں ہاتھ سے. ٹھیک ہے، اللہ بھی قرآن پاک میں اشارہ دیتا ہے کہ اللہ نے برکت ان کے دائیں ہاتھ میں رکھ دی. نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کامیاب لوگوں کو. تو دایاں ہاتھ
دایاں ہاتھ آپ کے ڈیڈز کا، یعنی وہ آپ کی اکانومی پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے عقیدے پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر ایک اور جگہ بائبل میں ہی وہ کہتے ہیں کہ دھوکہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور وہ چاہے گا کہ تم اس کی اطاعت کرو، وہ تمہیں دکھائے گا امن جبکہ وہ امن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیث میں بھی یہی چیز ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی اور جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی. وہ تمہیں دھوکہ دے گا. دجال کا لفظ بھی دجل، دھوکے سے. دجال یعنی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا. اب دجال کی دو چیزیں ہیں جس کو ہم جو ہے وہ آنکھیں کھول کے اگر دیکھیں، ایک دجال ان پرسن ہے اور ایک سسٹم آف دجال ہے. یہ بہت زیادہ آتا ہے سوال کہ دجال سسٹم ہے کہ ایک انسان ہے. دونوں ہے. اب اینڈ ٹائم پروفیسیز کی بات کر لیں نا تو اس میں نمبرز کا بڑا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے اہم ہے یہ جو اپنا جس کی میں نے ایک بتایا تھا، یا اس کا نام ہوگا یا اس کے نام کا نمبر ہوگا. نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے؟ 666 بتایا تھا آپ نے. 666 نیگیٹیوٹی کی طاقت کا ارج ہے ٹوٹل. اب اس کا کانسیپٹ سمجھو بیٹا، کانسیپٹ سمجھو. یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں یہ شروع سے، یعنی پہلے دن سے، جس دن سے شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے، وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اگینسٹ کھڑا. اس نے کہا کہ میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو اور میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اس راستے سے بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو میرے ہوں گے اس کو تو بھٹکا نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا رہن سہن، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں ہر چیز جب نیگیٹیوٹی کے انڈر جاتی چلی جائے گی تو سروائیول مشکل ہو جائے گا، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں کہ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے بچوں سے جو آپ سمجھ لیں کہ جو رائٹ آف ایجوکیشن تھا وہ چھین لیا گیا. ہمارے بچوں کو وہ پڑھایا جاتا ہے جو وہ پڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کو وہ بتایا جاتا ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کا وہ جو اپنا ریلنیسنس تھا، جو ہماری نشت ثانیہ تھی، اس سے تو ہمیں دور کر دیا. ہمارے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی تعلیمات کیا ہیں؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سب سے بڑی ذات ہیں بے شک، لیکن کیا ان سے بڑا عالم کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مدینۃ العلم. کیا ان سے بڑا وار اسٹریٹجسٹ کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جتنی جنگیں جو ہیں وہ کی ہیں، اس میں ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، وہ کیسے انہوں نے وار پلان کی، کیسے ایک ایک چیز کو انہوں نے بالکل ایگزیکٹ پلان کر کے بتایا کہ یہاں پہ احد میں بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے جنگ سے بہت پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ درہ یہاں سے یہ نیگیٹو پوائنٹ ہوگا. بدر میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو ہے وہ وار فیلڈ سلیکٹ کی کہ یہاں سے ہم نے جنگ کرنی ہے. احد میں، خیبر میں، خندق میں، ایک ایک چیز کی پلاننگ. ان سے بڑا کوئی وار اسٹریٹجسٹ ہو سکتا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی ہیومن رائٹس کا پروٹیکٹر ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زندگی کے وہ چیپٹر جو ہماری زندگی کے بالکل قریب، مطلب خیر دین ہمارا لیے بیسک کور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، لیکن ان چیپٹرز کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیزیں سمجھانی چھوڑ دی ہیں کہ یہ ہے کیا. یعنی فتح مکہ جب میں پڑھتا تھا، میں بڑی چھوٹی عمر سے، تو مجھے یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وار اسٹریٹجی سمجھ آتی تھی کہ یار یہ کیا. یعنی
فتح مکہ سے پہلے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سے ملاقات نہیں ہے، کوئی مکے کا سردار آ کے ملا نہیں ہے. لیکن صبح جب چاروں طرف سے مکے میں فوج داخل ہو رہی تھی، چاروں طرف سے، یعنی اپنی فوج کو، اپنے ٹروپس کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے ایسے پلان کیا کہ چاروں طرف سے مکے میں جو ہے وہ فوج داخل ہو رہی تھی. اور رات کو حکم یہ ہوا، جو اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایک خیمے میں 3 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور ہر خیمے کے درمیان ایک خاص فیصلہ ہوگا، اور ان ہر خیمے کے درمیان ایک آگ جلائی جائے گی. اور جب یہ اسٹریٹجی ہوئی تو پورے صحرا میں دور دور تک آگ تھی اور خیمے تھی. وہ مکے والے ویسے ہی پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر. پھر اس لشکر کو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا، چاروں طرف سے مکے میں داخل ہوا. وہ ویسے ہی مطلب سائیکولوجیکلی ایک تو رات کو انہوں نے جب پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا، یعنی وہ جو جملے ہیں سرکار عباس ابن عبد المطلب سے جب بات کی ابو سفیان نے، تو اس نے کہا کہ عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ ہو گیا. تو انہوں نے اسے کہا کہ آج بھی تجھے نبوت اور بادشاہت کا فرق سمجھ نہیں آیا. یہ حدیث ہے بیٹا، یہ بخاری میں حدیث ہے کہ آج بھی تجھے نبوت اور بادشاہت کا فرق سمجھ نہیں آیا. وہ نبی ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلیٰ ترین کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو وار اسٹریٹجی کی میں بات کروں، صبح جب فوج انٹر ہوئی تو فوج اعلان کیا کری تھی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو امان ہے، جو جنگ نہیں کرے گا اس کو امان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جملہ اور تھا جس نے پوری مکے میں اگر کوئی لڑنا چاہ بھی رہا تھا نا، اس کا حوصلہ توڑ دیا ایک جملے نے. ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے امان ہے. ابو سفیان مکے کا لیڈر تھا. کوئی ملاقات نہیں ہے سرور انبیاء کی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسالت مآب نے پہلے اس سے ملاقات کر کے کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کی ہو. نو. صبح جب یہ اعلان ہو رہا تھا تو مکے والوں کے اندر سے یہ ویسے ہی نکل گیا کہ یار وہ تو ہمارا سردار تھا، یہ کہیں بک تو نہیں گیا، اگلے کے دماغ سے کھیلنا. ٹھیک ہے. وہ یہ تو ہمارا سردار تھا، اس کے گھر میں داخل ہونے والوں کو امان ہے. تو لوگ اس کے گھر میں جانا شروع ہو گئے. تو ایک وار اسٹریٹجی سرکار ختمی مرتبت سے بڑا پلانر کائنات میں کوئی نہیں ہوا. اب رسالت مآب کی زندگی کے یہ چیپٹرز ہم نے پڑھانے بند کر دیے. جو وہ کہتے ہیں جو پڑھتے تو پتہ نہیں کیا امپیکٹ ہوتا ہمیں سٹیم ایجوکیشن، سٹیم ایجوکیشن. بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم صرف اور صرف رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی یونیورسٹی باقر العلوم کے کریکلم پڑھ لیتے تو ہم دنیا میں بہت کچھ بدل دیتے. ایسے ہی البرٹ آئنسٹائن جو تھا وہ ایسے ہی عام سا آدمی تو تھا نہیں، پڑھا لکھا آدمی تھا. پھر اس کا جو جملہ ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ سلونی پہ بیٹھ کے بات کرنے والی شخصیت جس نے کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سلونی ان تفتدونی. میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اسپیس راؤٹنگ کی بات آج سے 1400 سال پہلے کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے مولا کائنات نے کی ہے. تو یہ بیٹا اگر کوئی بعید نہیں ہے. البرٹ آئنسٹائن یہی تو کہتا ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس کے ماننے والے اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہوئے کہ اپنی اپنی ڈائمینشن میں اپنے پلانٹ پہ اپنی کالونیاں بنا کے کیوں نہیں بیٹھ گئے. ان کو تو کیپچر کر لینا چاہیے تھا، نہیں ہوا. قدرت کا نظام ہوتا ہے، گاڈ ہیز ہز اون پلانس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا پلان سب سے بیسٹ ہوتا ہے، وہ وہی کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح سوچتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آتی ہے ہمیں پڑھایا نہیں جا رہا. سٹیم ایجوکیشن، سٹیم ایجوکیشن، ہمارے بچوں کی ایجوکیشن ختم کر دی ہے. ہماری اپنی پراکسیز. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی بات ہے، لیکن بیٹا میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کیا کروں. ہم نے سیاسی لڑائیوں کو مذہبی لڑائیاں بنا کے بندے مارنے شروع کر دیے. اس کا جا کے اللہ کو تو جواب بعد میں دیں گے، دنیا میں بھی دینا پڑے گا. خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، چھوڑ دیں اس بات کو، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے.
ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں اینڈ ٹائم پروفیسیز وہ بالکل کلیئرلی ہونے جا رہی ہیں. ہمارا سارا سسٹم کیپچر ہو چکا ہے, ہمارا اکانومی کا پورا نظام کیپچر ہو چکا ہے. لیبنان میں آپ نے لیبنان کا بینکنگ سسٹم فال کرنے کے بعد لیبنان کے امیر ترین لوگوں کو روٹی کے لیے بھٹکتے ہوئے دیکھ لیا. بالکل ہوا ایسا. ٹھیک ہے, لیکن ان کا بینکنگ سسٹم فال ہو گیا. جن کے بینکوں میں اربوں روپے پڑے ہوئے تھے وہ روٹی کھانے کے لیے ترس گئے. اب بھی اگر ایسا ہی ہو دنیا میں کسی اور ملک میں کسی اور خطے میں, کیا کر لیں گے آپ؟ آپ کے پاس کوئی بیک پلان ہے, کوئی پلان بی ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ سوچنے ہی نہیں دیتے, کیونکہ وہ کیپچر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو وہی کہا تھا کہ وہ آپ کو اس کے تابع کرے گا. اب یہ 666 نمبر آف دا بیسٹ کے اوپر بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی. 66 اللہ کا نام ہے, 66 6 اور 6 12. شیطان کی طاقت کیا ہے؟ ریٹیلیشن ٹو دی گاڈ. اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس نے مقابلے بازی کرنے کے, جیت تو نہیں سکتا نا, بالکل نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوق ہو کے خالق کو جو ہے وہ اس کو ٹکر دے سکے. خالق نے اس کو موقع دیا ہے کہ جا کر لے, مہلت دی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی ہے کہ جا کر لے, کر لیتا. پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹنک ورشپرز نے نمبر آف دا بیسٹ ڈیزائن کیا, یا اس کو پڑھا یا کسی طرح بھی ہوا. دیٹ از 666. اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ 1 اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ. یہ اللہ سے ایک قدم آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا ان کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی حدیثوں پہ ہم سے زیادہ یقین ہے. ہم لڑتے ہیں یہ فلاں ضعیف ہے, یہ فلاں ایسے ہے. دے بلیو اٹ. رسالت مآب نے جن جن علاقوں میں جنگ کی پروفیسیز کی ہوئی ہیں, جن کی پیشین گوئی ہیں, وہ وہاں پہ ایکچوئل پلان کر رہے ہیں. رسالت مآب نے کہا کہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے, میسو پلانٹیشن آپ نے بتایا. یعنی اس وقت صرف اور صرف جروشلم اور یہ فلسطین کے ارد گرد 50 ملین 5 کروڑ سے زیادہ صرف غرقد کے درخت پلانٹ ہوئے ہیں صرف اس ایریے میں, یعنی جروشلم اور اس کے ارد گرد. ویسٹ بینک اس طرح ویسٹ بینک نہیں ہے جو جروشلم کا بیت المقدس کا ایریا ہے, اس کے ارد گرد اس میں اتنے, باقی پورے ملک میں, باقی پورے عرب میں, مصر میں, جارڈن میں, دماسکس میں غرقد کیوں؟ اور یہ غرقد کا جو درخت ہے بچائے گا کیسے یہودیوں کو؟ اس کے پیچھے چھپ جائیں گے. بیٹا یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہ بچائے گا کیسے مجھے نہیں پتا, لیکن رسالت مآب کی حدیث ہے کہ دنیا میں کوئی چیز یہودیوں کو اس وقت امان نہیں دے گی سوائے غرقد کے درخت کے, جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. وہ یہودیوں کو آواز دے گا کہ آ جاؤ میرے پیچھے چھپ جاؤ, اوکے آ جاؤ میرے پیچھے چھپ جاؤ. تو وہ انہوں نے وہ ایک پلانٹ, اکثر آپ نے جوس میں دیکھا ہوگا کہ وہ خاص طرح کا ایک پلانٹ ہے, اس کو یہ جو ہے وہ بار بار اس کی پلانٹیشن کرتے ہیں, وہی وہ یوز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو پلانٹ ہے اسی طرح رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اینڈ ٹائم کی جتنی پروفیسیز ہیں ہمیں لڑایا جاتا ہے اس کے اوپر کہ یہ فلاں کتاب میں ہے جی, یہ فلاں کتاب میں ہے جی, یہ شیعوں کی کتاب میں ہے, یہ سنیوں کی کتاب میں ہے, ایسے ڈسپرس کیا جاتا ہے. اس کے اوپر ایکچوئل منوانا عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کون سے علاقے میں کیا آنا ہے, کہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, کہاں امام مہدی علیہ السلام کا قلعہ ہونا ہے, کون سے ملک نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے, کس کس ملک کو کب کب توڑنا ہے.